الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ولي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی سورہ زخرف کی 10 آیات کریمہ آج تلاوت کی ہے. دوسرا رکوع جو ہے سورہ زخرف کا وہ پڑھا ہے آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 25 تک. انشاءاللہ العزیز آج ان 10 آیات کریمہ کا درس قرآن ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ نام عظمت سے یہ دعا ہے
رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس مقدس کلام کے ترجمہ اور تفسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر کفار سے پوچھو تو وہ یہی کہیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ بارش کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بہت سارے عقیدوں میں وہ یعنی اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پر اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ کفار کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے، موت و حیات دینے والا اللہ ہے، اور جو ہے روزی دینے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے۔ یہ سب مانتے ہیں۔ تو جب یہ مانتے ہیں تو پھر انسان کو کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی حال میں بھی اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ ہر چیز کا مالک وہی ہے تو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ عقیدوں میں، عبادات میں لوگ بڑی دفعہ غلطی کھا جاتے ہیں اور لا علمی کی بنیاد پر بہت سی باتوں میں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی بھی شریک اس کا نہیں ہے، اور اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دینے والا ہے لیکن شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب کفار کے جہاں یہ اچھے عقیدے بھی تھے، لیکن ان عقیدوں کے ساتھ جو ان کا برا عقیدہ تھا اس کی وجہ سے ان کی جو اچھی باتیں تھیں وہ بھی غلط ہو گئی۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ مانتے ہیں اس بات کو۔ بارش برسانے والا اللہ ہے، موت و حیات کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، یہ سب کچھ وہ مانتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو سارا عقیدہ جو ان کا تھا اس کا بالکل جو ہے انہوں نے اس کا اپنے عقیدے کا ستیہ ناش کر دی۔ ہاں جی، جب وہ عبادت کرتے تو انہوں نے جو بت بنا کے رکھے ہوتے تھے وہ بت عورتوں کی شکل کے، اور یہ رسم جو ہے نا وہ مشرکین والی۔ آپ کسی بھی مشرک کنٹری میں چلے جائیں، مشرک کنٹری سے میری مراد ہے جہاں لوگ مشرک رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی یہ واضح ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ جو مشرکین کے ملک ہیں، اس میں انڈیا میں بہت سارے لوگ ہندو ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ کتنی یہ جو بت بنے ہوئے ہیں جن کی شکل کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے نا، مردوں کی شکل میں کم ہوں گے۔ جن لوگوں کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے وہ تو اکثر دیکھتے ہوں گے، ہم تو کبھی کبھی ان اسٹوروں پر باہر جا کے دیکھتے ہیں تو کالی ماں اور فلاں فلاں جو ہے، تو یہ ساری شکلیں کس کی ہیں؟ عورتوں کی ہیں۔ تو یہ رسم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ان کے ذہن کے خیال میں جو مشرکین کی یہ عادت تھی کہ اللہ جو
فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان بیٹیوں کو اپنے تصور میں، اپنے خیال میں انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی اور ان کو چسپاں کر دیا اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ اب اکثر دیکھتے ہو آپ کی یہ جو ہے نا عورت کی شکل ہے، باقاعدہ ساڑی بھی پہنی ہوئی ہے اس بت نے، لیکن اس کے 4 ہاتھ ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے جس کے 4 ہاتھ ہو، ہاں جی، پھر ان کا دل چاہا تو انہوں نے کہا کہ کوئی نئی شکل بنا دے، اس عورت کا جو عورت کی شکل ہے اس کے 4 ہاتھ بنائے تو ساتھ ایک لمبا سا ہاتھی کا سونڈ بھی بنا دیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی وہ چیزیں کہ انسان کو اوپری لگے، لیکن عجیب چیز لگے کہ بھگوان کا یا مورتیوں کا ان کی شکل و صورت ایسی ہے۔ تو اس کا سارا ہے اس کا کہ مشرکین جو ہے انہوں نے جو یہ شکلیں بنائی ہیں یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کو یہ علم کہاں سے آیا؟ جب اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا تو کیا اللہ پوچھتا ہے تم لوگ پاس تھے؟ تم نے دیکھا کہ میں نے کسی فرشتے کو پیدا کیا ہے اور ان کی شکل عورتوں جیسی ہے یا ان کی شکل مردوں جیسی ہے؟ جب تو انہوں نے دیکھا نہیں، یا کیا ہم نے کوئی تمہارے پاس پہلے کوئی کتاب بھیجی ہے جیسے قرآن ہم نے اپنے نبی پر بھیجا، ہم نے کوئی کتاب بھیجی جس پہ ہم نے بتایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کی یہ شکل ہے؟ ہاں جی، جب نہیں کہا تو پھر یہ کیا ہے؟ انہم الا یخرصون، یہ تمہارے بکواس ہے، تمہاری اٹکل پچو کی ساری باتیں ہیں، تمہارے اپنے اندازے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو 4 ہاتھ ہیں جس کے، کیا کوئی انسان جس کسی کے 4 ہاتھ ہیں؟ کہیں گے نہیں یہ انسان تو نہیں، یہ تو ہمارا بھگوان ہے یا گاڈ ہے، ہمارا خدا ہے، تو اس کے 4 ہاتھ ہیں۔ تو سونڈ کہاں سے آ گیا؟ 4 پیر کہاں سے آ گئے؟ دم کہاں سے آ گئی؟ ان کی یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو انہم الا یخرصون، قرآن فرماتا ہے سب یہ ان کے اٹکل پچو گویڑ اور ان کی یہ جو ہے نا بکواس بازی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ وَمِن اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، سبحان اللہ، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ آپ کو یہ معلوم تھا، یہ معلوم ہے، آپ نے پہلے کئی درس بھی سنے ہیں، علماء کی تقریریں سنی ہیں، ہسٹری میں بھی آپ نے پڑھا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 57، 58، 59 سورۃ النحل، سورۃ النحل جو نحل جو ہے 14 پارے میں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 57، 58، 59، جس میں ہے کہ کافر جو تھے وہ ان کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا کیا حال ہوتا؟ سنا نا آپ نے؟ یعنی کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا، گھر کی طرف منہ نہیں کرتا اور ملتا ہی نہیں تھا، جنگل میں دن گزار دیتا، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا،
غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے کہ میرے گھر بچی پیدا ہو گئی، اب وہ کسی کو ملتا نہیں، کسی کو فیس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے اس کے گھر، یہ دیکھو یہ آدمی آ رہا ہے جس کے گھر بچی پیدا ہو گئی، اور وہ اس فکر میں ہے کہ اب میں کون سا وقت آئے اور کون سا ایسا میں جو ہے کام کروں کہ میں اس بچی کو مار دوں، اس کو میں قبر میں زندہ گاڑ دوں، تاکہ میرے نام کے ساتھ میرے گھر میں کسی بچی کا نام نشان نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی بیٹی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کافروں میں سے کسی کو بیٹی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ دن بھر اس کا چہرہ کالا رہتا۔ کیوں؟ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصے میں رہتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا، اللہ، لوگوں سے چھپتا پھرتا، تیرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوگی۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کہ کیا اسے کیا اس کو اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اولاد کا دینے والا اللہ ہے، جب یہ عقیدہ رکھتے ہو بارش برسانے والا اللہ ہے، جب یہ کہ موت و حیات دینے والا اللہ ہے، تو تم اس خدا کا بجائے شکریہ ادا کرنے کے تم مخلوق میں جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس کو اپنے لیے چن لیا، اور جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو اس کو خدا کے لیے چن لیا۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو اور تم یہ عقیدہ رکھتے ہو، تم یہ خیال کرتے ہو أَلَكُمُ الذَّكَرُ، کہ لڑکے ہمارے لیے ہیں، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ جب تمہارے نزدیک بیٹی اتنی بری ہے، جب تمہارے نزدیک بیٹی جو ہے وہ اتنی عیب دار ہے، جب تمہارے نزدیک بیٹی اتنی بدبخت ہے کہ جس کو تم اپنے ساتھ اپنے نام کی طرف نسبت کرنا بھی اس کا پسند نہیں کرتے ہو، کسی کو فیس کرنا پسند نہیں کرتے ہو، کسی کو ملنا پسند نہیں کرتے ہو، جب تک کہ اس کو زندہ درگور نہ کر دو، جب تک کہ تم اس کا نام و نشان نہ مٹا دو، اتنی نفرت تم بیٹی سے کرتے ہو، اور تم پھر کہتے ہو کہ لڑکے ہمارے لیے اور بیٹی جو ہے یہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، کیا اس نے اپنے لیے مخلوق میں سے بیٹیاں لے لی رب نے؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے لیے خاص کر دیا کہ بیٹے تمہارے، اور رب تعالیٰ نے بیٹیاں اپنے لیے پیدا کر دی، یعنی ملائکہ فرشتے جو ہیں اس نے بیٹیوں کو اپنے لیے پسند کیا اور بیٹوں کو تمہارے پسند لیے پسند کیا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ یہ تمہارا عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کافر کو خوشخبری دی جائے بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا، کہ جو تم اللہ کے لیے چیز ثابت کرتے ہو، یعنی بیٹیاں، جب ان بیٹیوں میں تمہیں مبارک دی جائے، بشارت دی جائے کہ یہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم خوش ہوتے کہ خدا کے لیے بھی بیٹیاں ہیں تو ہمیں بھی بیٹی مل گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری حالت یہ جاتی ہے کہ جب تم اللہ کے لیے جو چیز تم پسند کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اگر وہ بیٹی جو ہے
اگر تمہارے لیے کوئی آ جائے اور تمہیں خوشخبری دی جائے، بشارت دی جائے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو مثلا ظل وجہہ مسودن، تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، وہو کظیم، اور ہر وقت غم میں تم مبتلا رہتے ہو، تو بتاؤ کہ تم اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ کے لیے وہ پسند کرتے ہو۔ اوَمَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَةِ، اور کیا جو زیورات میں، جو لڑکی، جو عورت زیورات میں پروان چڑھے، وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غیر مبین، اور جو بات کرنے میں، بحث کرنے میں، اپنا مدعا بیان کرنے میں پوری نہ اترے، تم اس کو خدا کے لیے ثابت کرتے ہو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، جو فرشتے رحمان کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو تم عورتوں کا درجہ دیتے ہو کہ وہ عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں رب کی۔ اشہدوا خلقہم، کیا جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا تو تم دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ وہ فرشتے جن کو رب نے پیدا کیا، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ان کو تم جب کہتے ہو کہ یہ فرشتے عورتیں ہیں، مؤنث ہیں، فیمیل ہیں، تو یہ تمہاری گواہی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ اس کو ثابت کرو کہ یہ بیٹیاں، کیسے تم نے ان کو بیٹیاں کہہ دیا، اور رب کی طرف ان کی بیٹی ہونے کی نسبت کیسے کر دی، یہ بتاؤ مجھے۔ ان آیات میں ایک بات جو ہے آپ سب لوگوں کے لیے بڑی قابل غور ہے، سمجھنے کی بات ہے، خاص کر عورتیں جب ہمارا یہ درس سنیں تو ان کو بھی اس حقیقت کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ فرمایا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَةِ، وہ مخلوق اللہ کی، یعنی وہ عورتیں جو زیورات میں پروان چڑھتی ہیں، یعنی جو زیورات پہنتی ہیں، ایک بات، اور دوسرا وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غیر مبین، وہ دلائل دینے میں، گفتگو کرنے میں، اپنی بات کو منوانے میں، کسی دعوے کو ثابت کرنے میں، وہ گفتگو میں اتنی کامل نہیں ہوتی، ان کو تم خدا کی طرف نسبت کرتے ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت کے کہنے کا مطلب یہ ہے، جس کی تشریح زیادہ تر جو ہے بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، جامع المسانید اور دیگر احادیث کی کتابوں میں جو حدیث آئی ہے، آپ نے غالباً وہ سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے عید کی نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نماز پڑھانے کے بعد آپ عورتوں کی طرف گئے، اور عورتوں کو کہا، اے عورتوں کا گروہ، میں نے آج تک تم جیسی عورتیں جو عقل کی بھی کم ہے اور دین کی بھی کم ہے، جو دین میں بھی ناقص ہے، عقل میں بھی ناقص ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھی جو ایک عقل مند، بڑے ہوشیار، تیز ترار اور جو ہے بڑے
قابل سمجھدار آدمی کے عقل کو آپ لے جاتی ہیں، یعنی اس کو بیوقوف بنا دیتی ہیں۔ ایک عقل مند مرد کو تم بیوقوف ہو کر، تھوڑی عقل والی ہو کر، دین اور عقل کی ناقص ہو کر تم ایک سمجھدار آدمی کو، ان کے عقل کو لے ڈوبتی ہو۔ تو اتنی ساری حدیث آتی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ تو اے یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اب انہوں نے سنا، کسی عورت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری بےزتی کی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قریش کی عورتیں ہیں، ہم فلاں انصار کی عورتیں ہیں، ہمارے اندر بڑی قابل عورتیں ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اتنی جلدی کہہ دیا، آپ نے ہماری توہین کر دی۔ کسی نے نہیں کہا۔ ایک اور سوال کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہم عقل کی بھی ناقص ہیں، دین کی بھی ناقص ہیں۔ ہاں جی، اور بعض مفسرین نے لکھا، جیسے تفسیر ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت، کہ ظاہر میں بھی ہم ناقص ہیں، باطن میں بھی ناقص ہیں، ظاہری طور پر بھی ناقص ہیں، باطنی طور پر بھی ناقص ہیں۔ تو ہمیں بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو ہے عقل کا نقص کیا ہے اور دین کا نقص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص کر عام نبی نہیں، عام رسول نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، جن کو کائنات معلم اور رسول اعظم اور عظیم رسول مانتی ہے، جن کے ادب و احترام کرنے سے، ان کا کلمہ پڑھنے سے، ان کی اطاعت کرنے سے، ان کے ساتھ محبت کرنے سے، اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانے سے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کا فرمان جو ہے، چاہے وہ کسی کے لیے مخالف ہو یا کسی کے لیے حق میں ہو، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، آمنا وصدقنا، اگر ایمان چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو، تو کسی کے بھی خلاف وہ آئے تو اس کو سر ہم تسلیم کر دینا چاہیے۔ جب وہ کئی حدیث ہم نے کئی درسوں میں بیان کی، جب حضرت ابو ذر غفاری، ان سے روایت ہے، ایک اور صحابی بھی سے روایت ہے، آپ نے ایک گناہ کبیرہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آدمی جو ہے نا، جب یہ عمل کر لے تو گناہ کبیرہ بھی اس کا بخشا جائے گا، تو اس سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو اس صحابی نے گناہ کبیرہ کا ذکر کیا، یا رسول اللہ انسان کا، اگر وہ شخص زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے پھر بھی اس کا گناہ بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی بخشا جائے گا۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ اگر وہ یہ گناہ کرے پھر بھی بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی بخشا جائے گا۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا نا، تو آپ نے فرمایا اگر تیرا نام یا صحابی کا، اگر تیرا ناک زمین کے اندر مٹی کے اندر رگڑا جائے تو پھر بھی وہ بخشا جائے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صحابی کو غصہ لگتا کہ حضور نے میرا نام لے کر میرا ناک زمین میں رگڑا ہے، یعنی میری توہین کیا، لیکن وہ صحابی رسول، ان کا ایمان دیکھی کہ قیامت تک وہ حدیث چلتی رہے گی، اس صحابی کا نام اسی طرح حدیث میں آتا رہے گا، اور اس کو کسی قسم کا اس نے اس کو برا نہیں بنایا۔ یہ ایمان ہے صحابی کا۔ اب صحابیہ نے پوچھا، سن لیا، تو یہ نہیں کہ آج کل کوئی عورت ہوتی تو جلوس نکلتا نا، یعنی برابر کے حقوق ہے، یہ کون ہے جو ہمیں جو کہتا ہے جی اب اس طرح کی بات کرنے والا ہے؟ ہاں جی، تو پوچھا کہ ہمارے عقل میں کیا نقص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں؟ قرآن مجید پڑھیں آپ،
سورہ بقرہ، ہاں جی، سورہ بقرہ کا جو ہے آیت نمبر جو سب سے بڑی آیت ہے، لمبی ہے، قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت، نشانی سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جس بات کو ہم چھوڑ گئے اور قدم قدم پر ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی کو قرض دو، جب تم کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرو، جب تم کسی سے کوئی بزنس کرو اور اس کو ادھار دو، اس کے پیسے دو، کوئی آپ نے پارٹنرشپ کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو، کاغذ پر لکھ لو۔ ہم جب بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو اگلے کمرے میں دیوار کے پیچھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے چھپ کر کرتے ہیں، اور جب وہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے اس کے بعد پیسے کون واپس کرے؟ ہاں جی، جس کے ہاتھ میں چڑھ گیا وہ کہتا ہے اب تمہیں قسمت ہوئی تو مجھ سے دے گا نا، تو لڑائی شروع ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی پروف ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، جب تم گواہ ہو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب تم یہ تحریر لکھو تو کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ دو مرد۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ملیں تو پھر فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، جب دو مرد نہ ملیں تو پھر گواہ کون ہو؟ ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد اور دو عورتیں۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرآن نے بیان کی، یہ میں قرآن کہہ رہا ہوں، وہ حدیث ہے، بخاری میں 5-6 حدیثوں کا میں نے جواب دیا، بتایا کہ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، جامع المسانید وغیرہ اور بھی حدیثوں میں آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اس میں کیا فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ملیں گواہ تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو کیا مطلب کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے پڑھا نہیں ہے قرآن میں کہ تمہاری دو عورتیں ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور یہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ اس کا حکم ہے۔ اب وہ دو عورتیں وہ تو صحابیہ تھی نا، ان کو کہہ رہے ہیں، آج کل کی عورتوں کو نہیں، وہ صحابیہ تھی، فرمایا تم ہو یا قیامت تک آنے والی عورتیں ہوں، مسلمان عورتیں، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ قرآن ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس پر انکار کرے گا وہ قرآن کا منکر ہوگا، تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا عقل کا نقصان ہے۔ اب دین کا نقصان آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا وہ ٹائم آتا ہے کہ جب تم نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، تو 10 دن جب تم نماز نہیں پڑھتی، 10 دن جب تم روزے نہیں رکھتی، تو یہ تمہارا دین کا نقصان نہیں ہے؟ یا ہمارا دین کا نقصان ہے؟ فرمایا یہ تمہارا دین کا نقصان ہے اور وہ تمہارا عقل کا نقصان ہے، تم عقل میں بھی ناقص، دین میں بھی ناقص۔ لیکن تمہاری حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ کسی عورت سے واسطہ نہ پڑے، تم جو عقل مند ترین مرد کے عقل کو تم لے دوڑتی ہو، وہ تم سے پناہ مانگتا ہے۔ تو اس لیے اب وہ لمبی حدیث ہے، جب آپ نے پوچھا کہ ہمارے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہوگی، بعض احادیث میں اس کی وجہ بھی ہے، فرمایا کہ تمہاری وجہ دوزخ میں جانے کی یہ ہے کہ تم خامد کی ناشکری کرتی ہو، ساری زندگی تم خامد تمہارے ساتھ بلا کرتا رہے، دیتا رہے، کھلاتا رہے، پلاتا رہے، سیر کراتا رہے، تمہاری ہر بات مانتا رہے، ایک دن تم ان سے ناراض ہو جائے نا، تمہیں سوٹ نہ لے کے دے، تمہیں باہر نہ لے کے جائے، تمہیں کھانا نہ کھلائے، تمہارے جو ہے ماں باپ کے ساتھ یا الناس کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بات جو تمہاری نہ پوری ہوتی ہو، تو تم کیا کہتی ہو؟
ہم تو ساری زندگی اس گھر میں ہم نے کبھی سکون اور آرام نہیں دیکھا. فرمایا کہ تم کہتی ہو کہ ساری زندگی ہم نے اس گھر میں کبھی آرام نہیں دیکھا. یہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی. آپ نے یہ فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرنا اس سے تم یہ سبب ہے تمہارا جہنم میں جانے کا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث میں فرمایا اگر عورت کوئی بھی عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی اولاد جو ہے اس کی تربیت اچھی کرے، ان کو اچھا پالے، ان کو یہ ختموں پر جانے کی، آیت کریمہ پڑھنے کی، گھر گھر میں جا کر میلاد پڑھنے کی، باہر جا کر پروگرام کرنے کی، یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. 5 نمازیں پڑھ لے، مہینے کے روزے جو فرض ہیں وہ رکھ لے، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے، ایک ساتھ فرمایا کہ خاوند کی اطاعت کر لے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نفروں میں نفر پڑے. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے ہماری بہنیں جو ہے نا مردوں سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے نفلی روزے، قرآن کی تلاوت، جو 5 سورہ تو ہر گھر میں ہے. ہاں جی آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جی ہمیں پانی کا گلاس چاہیے، لیکن وہ 5 سورہ نہیں ختم ہوتا. تو مطلب وہ اتنے نیک ہے. یہ میں حقیقت درج کر رہا ہوں. مسائل پوچھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، پابندی کرتی ہیں، ہر چیز کی تلاوت کرتی ہیں، دروشی پڑھتی ہیں، صدقہ خیرات دیتی ہیں، واعظ و نصیحت سب کچھ ہوتا ہے. یہ عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے ان کی. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھ لے، مہینے کے روزے رکھ لے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لے اور خاوند کی اطاعت کر لے، اس کی جنت کا میزان ہے. کوئی نفلی عبادت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے وہ جو آپ نے فرمایا کہ میری باتوں پر عمل کر لیں. اب جو ہے اس میں جو فرمایا، اب وہ قرآن کی آیت تو آپ نے سنی سورہ بقرہ کی. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ حاشا واللہ باللہ تاللہ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ممکن ہے کوئی اتنی وضاحت کے ساتھ نہ بیان کر سکے اور آپ قرآن و حدیث کے بارے میں کوئی غلط خیال رکھے تو کہیں آپ کا ایمان جو ہے آپ سے چل نہ جائے. قرآن مجید کی آیت میں آیا کہ عورت کی گواہی آدھی، 2 عورتوں کی گواہی مرد کے برابر. دین کی ناقص ہو تو آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے روزے نمازیں کچھ دنوں کے رہ جاتے ہیں، یہ دین کا نقصان ہے. اور یہی امام صاحب نے بھی حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر سے گفتگو کی، انہوں نے بھی یہی دلیل دی تھی. اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے آبا میں ینشأ فی الحلیۃ، یعنی عورت کی کمزوری بیان کی کہ وہ عورت جو زیورات میں کھیلتی ہے، زیورات میں کھیلتی ہے، یعنی عورت کو ہر وقت فکر زیورات کا رہتا ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں، کان میں بالیاں، ہاں جی، اور جو ہے گلے میں زیورات. آبا میں ینشأ قرآن کی آیت ہے، وہ عورت کیا وہ جو زیورات میں پروان چڑھے، یہ کمزوری بیان کی اس کی کہ وہ زیورات کے ساتھ اس کو اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی ہو جائے وہ زیورات اس نے پہننے ہیں، اس نے لینے ہیں. اور دوسری کمزوری قرآن نے بیان کی وہ فی الخصام غیر مبین، عورت جب اس کو کسی مقدمے میں، کسی بحث میں، کسی گفتگو میں جب اس کو کوئی دلائل دینے پڑے تو وہ اتنی قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات کو جج کے سامنے، کسی پنچایت کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے کیس کو جگڑ سکے، دلیل کو کمپلیٹ کر سکے، بلکہ وہ ایسی دلیل دے گی جس سے وہ آپ پھنسے گی. یہ قرآن مجید فرما رہا ہے. کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کافروں کے خلاف. کیا ہے کافروں؟ تم عورتوں کو رب کی بیٹیاں کہتے ہو کہ جو فرشتے ہیں یہ رب کی بیٹیاں ہیں.
اور تم جو ہے تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، تم جو ہے اپنے آپ کو بدبخت تصور کرتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تم اس کہتے ہو کہ اللہ کے لیے یہ فخر والی بات ہے۔ وہ عورتیں جن کو میں نے پیدا کیا ہے کہ عقل میں بھی نقصان ہے، دین میں بھی نقصان ہے، جو ہر وقت زیورات کی فکر میں رہتی ہیں اور جو ہے دلیل بھی گفتگو پکی نہیں کر سکتی، ان کو تم خدا کی بیٹیاں کہتے ہو کہ اللہ کے لیے یہ فخر والی بات ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، جیسا کہ میں نے قرآن مجید اور حدیث کے روح سے ذکر کیا، لیکن یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت احنف وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کے خطبے سنے، میں نے عمر فاروق کے خطبے سنے، میں نے عثمان غنی کے خطبے سنے، میں نے علی المرتضیٰ کے خطبے سنے، لیکن جو وزن میں نے اور جو دلائل میں نے اور جو علم میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے سنا، وہ ان چاروں صحابیوں میں نہیں سنا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر عورت ایسی نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو ناراضگی ہو نا تو وہ اس بات کو لے لے کہ میں ان جیسے نہیں ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں زیادہ قابل ہوں۔ یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس گفتگو کے دروازے کو عائشہ صدیقہ بند کر دے، اس دروازے کو کوئی اور عورت نہیں کھول سکتی، کوئی اور مرد بھی نہیں کھول سکتا۔ یعنی یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ علم کی بات ہے، وہ بھی عورت تھی۔ تو ہر عورت کی مخالفت جو ہے نا قرآن اور حدیث سے نہیں کی، لیکن قرآن مجید نے اکثر عورتوں کا یہ ذکر کیا، احادیث نے اکثر عورتوں کا ذکر کیا۔ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی اطاعت کرے گی، اللہ رسول کی اطاعت کرے گی، وہ اس حکم سے باہر ہے۔ یہ صرف چونکہ کفار کا رد ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کو اس عیب سے پاک ہونے کی دلیل دی ہے کہ تم لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو، اور خود تم بیٹیاں تمہارے گھر پیدا ہو جائیں تو تم جو ہے سارا دن گھر داخل نہیں ہوتے جب تک کہ اس بیٹی کو ختم نہ کر لو، تم آتے نہیں ہو گھر اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اگر تم مرد ثابت کرتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر کچھ اور بات ہی، تم بیٹوں کو اچھا سمجھتے ہو اور بیٹوں کو اچھا سمجھ کر اپنے لیے اس کو چن لیتے ہو، اور بیٹیوں کو برا سمجھ کر تم خدا کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ تمہارا اور بڑا ظلم ہے۔ ایک تو تم خدا کی اولاد مانتے ہو، یہ کفر ہے، خدا کی اولاد مانتے ہو، پہلا کفر یہ ہے۔ دوسرا کفر کیا ہے کہ خدا کے لیے تم بیٹے اپنے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے مانتے ہو، یہ دوسرا کفر ہے تمہارا۔ اور تیسرا کفر کیا ہے کہ تم اللہ کے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے ہو، یہ تیسرا کفر ہے تمہارا۔ تو رب تعالیٰ اصل میں کفار کا رد فرماتے ہوئے ان کے کفر بیان فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تک کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں ہوتا ہے۔ صحیح، باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا، کبھی ایسا نہیں ہو کہ بیٹا پہلے ہو باپ بعد میں آئے، باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں ہوتا ہے۔ اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی جز ہوتا ہے، اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب بیٹا باپ کا جز ہے تو جو بیٹا رب کا تو مانو وہ خدا کا جز ہوگا، اور خدا پہلے ہوگا اس کا بیٹا بعد میں ہوگا۔ تو ایک یہ ثابت ہوا کہ جز ہے، اور جو جز سے بنا ہوا ہو وہ مرکب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے۔ جسم مرکب ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی لے لیں، یہ اسپیکر لے لیں، یہ مشین لے لیں، یہ کاغذ لے لیں، کوئی بھی لے لیں، اس کے آپ کتنے ٹکڑے کر سکتے ہو، یہ سارے اس کے اجزاء ہیں۔ اس کو توڑو، جب یہ بنا تھا تو کتنے چیزوں سے اس کو ملا کر جو ہے کئی چیزوں کو ملا کر اس کو بنایا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے کہ ایک جسم ہے جس کے کئی حصے ہو سکیں، وہ جسم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اگر تم اولاد مانو تو اللہ کا جسم ثابت کر رہے ہو، اور اللہ کا جسم ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہو اس کا بیٹا بعد میں ہو، جیسے باپ اور بیٹے کی نسبت ہوتی ہے، تو جو بعد میں ہوا اس کا مطلب ہے کہ
بیٹا جو ہے باپ کی جوز ہوتا ہے تو بیٹا بھی خدا ہوا، جیسے عیسائی مانتے ہیں کہ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں، وہ بھی خدا وہ بھی خدا. تو جب وہ بھی خدا وہ بھی خدا تو جو بعد میں ہو وہ حادث ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں ہے، یہ بھی کفری علامت ہے. بہرحال یہ سبجیکٹ جو ہے یہ منطق کی رنگ ہے بیان کرنے کا. تو کہنے کا کیا مطلب تھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورت زیوروں میں پروان چڑھے اور جو اپنے دلائل کو ثابت نہ کر سکے تم اس کو خدا کی اولاد کہتے ہیں. اب اس حدیث پاک میں اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ زیورات عورت کے لیے یہ قرآن اس کو ثابت فرما رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیورات میں پروان چڑھتی ہیں. یہ ثابت کرتی ہے کہ عورت کے لیے زیورات جائز ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ لبس الحریر والذہب حرام علی ذکور امتی وحلال لاناسہا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ریشم کا پہننا اور سونے کا پہننا یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور میری امت کی عورتوں پر حلال ہے. ایک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ایک روایت فرماتی ہیں، حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید کا نام سنا جو حضور کے غلام تھے، زید بن حارثہ، ان کا بیٹا تھا حضرت اسامہ. اور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زید سے بھی بہت پیار تھا اور حضرت اسامہ سے بھی پیار تھا. آپ کبھی کبھی ایسا کرتے کہ ایک گھٹنے پر حضرت امام حسین یا حسن کو بٹھاتے، دوسرے پر حضرت اسامہ کو بٹھاتے اور بہت پیار فرماتے. تو حضرت مائشہ صاحبہ فرماتی ہے ایک دفعہ حضرت اسامہ کو جب وہ بچے تھے ان کو چوٹ لگی اور خون بہنا شروع ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے اس خون کو زخم سے چوستے اور تھوکتے جاتے، اس کو چوستے اور تھوکتے جاتے. اور وہ چونکہ رو رہے تھے تو ان کو بہلانے کے لیے کہتے کہ اگر ہمارا یہ بیٹا جو ہے یہ بیٹی ہوتی تو ہم اس کو زیور پہناتے، اگر یہ بیٹا ہمارا اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی تو ہم اس کو ریشم کے اچھے کپڑے پہناتے. تو ریشم کا کپڑا اور جو ہے نا زیورات یہ عورتوں کے لیے جیسے حدیث سے بھی ثابت ہوا. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور اپنی بہنوں کو سونے کے زیورات پہنائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیٹیوں کو سونے کے زیورات پہنائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تمہاری عملداری میں جتنی عورتیں مسلمان ہیں انہوں نے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں ان کو لکھو کہ اس زیورات کی زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ حدیث سے یہ قرآن کی آیت اور احادیث یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ زیورات اور ریشم یہ مسلمان عورتوں کے لیے حضور کی امت میں ان کے لیے جائز ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کریں زیورات کی. اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو پھر وہ جو ہے نا جیسے آپ نے عورتوں کو فرمایا کہ یہ تم نے آگ کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اگر تم نے اس سے زکوٰۃ نہیں دی تو جن زیورات سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی قیامت کے دن وہ آگ کے کنگن ہوں گے، آگ کے وہ زیور ہوں گے جو پہنائے جائیں گے. اور اگر زکوٰۃ دی جائے تو ان عورتوں کے لیے سونے کے اور چاندی کے اور یہ حلال اور ریشم وغیرہ ان عورتوں کے لیے حلال ہے. تو جو لمبی چوڑی جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ اس بارے میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بیٹیوں سے اور بیٹوں سے پاک ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ بیٹیاں ہیں رب کی، اللہ فرماتا ہے اشاہدوا خلقہم، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یہ پیدا ہوئے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں پیدا ہوئی ہیں؟ اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا جب فرشتوں کو پیدا کیا. جب تم نہیں تھے تو تم اپنے اٹکل بچوں سے اپنے آپ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا؟ تو آج بھی جو مشرکین کفار ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جنہوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ وہ ہر جگہ پہ عورتوں کی تصویریں ہیں. یہ آپ کے سامنے دیکھو، اسٹیچو آف لبرٹی دیکھو، یہ کس کی تصویر ہے؟
بولو بھائی، عورت کی ہے نا، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یعنی یہ پرانے کفار اور مشرکین کے طریقے ہیں کہ جہاں دیکھو آپ یہ چلے جاؤ ادھر بلڈنگوں پر چلے جاؤ، منہٹن میں چلے جاؤ تو وہاں کس کی تصویریں ہیں؟ عورتوں کی تصویریں ہیں، کئی مردوں کی تصویریں ہیں، عورتوں کی تصویریں ہیں، اور بت یہاں بنے ہوئے ہیں عبادت کے لیے جو مشرکین نے بنایا وہ اکثر عورتوں کی تصویریں ہیں۔ وہ کس لیے ہیں کہ جو انہوں نے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو جو کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ان کی ماں کون ہے، کہا اللہ نے جنوں سے شادی کی رب تعالیٰ نے اور ان سے یہ فرشتے پیدا ہوئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے بکواسات ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب تعالیٰ نے مسلمان کو کتنا خوبصورت عقیدہ دیا ہے۔ ایسا رب جو کھانے سے پاک، جو پینے سے پاک، جو نظر آنے سے پاک، جو شکل و صورت سے پاک، جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے، جس کی نہ کوئی انتہا۔ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے کہ اس نے وہ رسول ہمیں دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صفت رحمت للعالمین ہے، جن کی صفت خاتم النبیین ہے، جو صاحب اخلاق کریمہ ہے، جس کا خلق عظیم پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کتنے اوصاف ہیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کی تعریف بڑے بڑے کفار بھی کر کے گئے، کفار جن کی تعریفیں کر کے گئے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں۔ گرو نانک جو ہے اس نے بھی کہا، گرو نانک سکھوں کا پیشوا ہے، اسی طرح جو بھگت کبیر ہے یہ بنارسی، یہ بنارس کا وہ ہے پنڈت ہے، اس نے اپنے اشعار لکھے ہیں۔ اس نے کیا نام ہے اس کا، گرو نانک نے لکھا کہ نام لیو جس سنچر کو کرو چوگ ناتا، دو ملاؤ پشکن کرو کاٹو 20 بنا۔ نانک بچے تو اس میں 9 گنے 2 اور ملا، اس بدر کے نام سے نام محمد بنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں قاعدہ تمہیں بتاتا ہوں، اور جو بھگت داس ہے، کیا نام اس کا، بنارسی جو ہے کبیر، بھگت کبیر کیا نام اس کا، اس نے بھی اور اشعار میں، یعنی قاعدہ یہی ہے، لیکن چونکہ وہ بھی شاعر تھا، اس نے اپنے اشعار میں اس نے یہی قاعدہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ تم کسی بھی دنیا کی کوئی چیز لے لو، لاؤڈ سپیکر لے لو، یہ بینچ لے لو، یہ کتاب لے لو، یہ مشین لے لو، کسی انسان کا نام لے لو، دیوار کا نام لے لو، پنکھے کا نام لے لو، کسی لائٹ کا نام لے لو، دنیا کی کسی چیز کا نام لو اور اس کے عدد نکالو۔ ابجد حفظ ہوتی کالم مسافر، اس طرح سے ابجد کے علاج سے عدد نکالو۔ اب عدد نکالنے کے بعد ان اعداد کو 4 سے ضرب دو۔ جب 4 سے ضرب دو گے تم، اس کے اندر 2 اور ملاؤ، 2 ملانے کے بعد اس کو جو ہے 5 سے ضرب دو، پھر اس کو 20 پر تقسیم کرو، جو حاصل نکلے اس کو 9 سے ضرب دو، اس کے اندر 2 ملاؤ، تو عدد ہر چیز کا 92 نکل آئے گا۔ 92 عدد کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی محمد کا عدد جو ہے نا ابجد کے حساب سے 92 ہے، 92۔ یہ 92 جو آپ لکھتے ہو یہ محمد کا عدد ہے۔ 786 جو لکھتے ہو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے۔ 66 جو لکھتے ہو یہ لفظ اللہ کا عدد ہے۔ تو یہ ابجد حفظ ہوتی کالم صافت سے لکھ کر جب تم یہ عدد نکالتے ہو، کہتے ہیں وہ ہندو بھی کہتا ہے اور وہ سکھوں کا پیشوا بھی کہتا ہے کہ اگر میرے قاعدے سے تم یہ چلو گے تو دنیا کی کوئی چیز لے لو، اس کا عدد نکالو تو 92 نکلے گا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات محمد رسول اللہ کے نور سے پیدا ہوئی، یہ کہتا ہے۔ تو آپ تو جتنے آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ کو ملا جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک۔ مشرکوں کی طرح نہیں کہ ستو کا وہ رب بنا لیتے اور رستے میں اس کو پوجتے جاتے، جب بھوک لگتی اس کو پانی میں مکس کر کے پی جاتے۔ نبی جیسے یہ مرزا قادیانی یا دوسرے ہیں، یہ نبی ان کو دیکھو کہ ان کی حرکتیں دیکھو کیسی ہیں۔
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا شان ہے. تو آپ جتنا بھی فخر کریں اتنا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم جتنے مرضی گناہ گار سے، لیکن جب آپ کی محبت، آپ کی عقیدت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. عقیدہ خوبصورت ہونا چاہیے. تو کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم جو ہے ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، کافر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ رب چاہتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں. اگر وہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرنے دیتے. دیکھو کتنا بیوقوفانہ ان کا خیال ہے. یعنی اگر وہ نہ چاہتا تو ہمیں ان کی عبادت نہ کرنے دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ یہ شرابیں پیتے ہیں، یہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بری عادتیں کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، یعنی یہ برائیاں کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اگر رب تعالیٰ اگر اس کو یہ بات پسند نہ ہوتی تو ہمیں نہ کرنے دیتا. جی حالت دیکھیں. تو انہوں نے کہا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، یعنی وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ جو ہے چاہتا کہ ہم یہ عبادت نہ کرتے تو ہمیں وہ روک دیتا، ہمیں توفیق ہی نہ ملتی، ہم ان کی عبادت نہ کر سکتے. اللہ فرماتا ہے، دیکھو کیسی ظلم بیانی کر رہے ہیں، ما لہم بذالک من علم، ان کو تو حقیقت پتہ ہی نہیں، ان کو حقیقت پتہ ہی نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے ان کی. وہ اللہ چاہتا ہے، اس نے ہمیں ڈیل دی ہے، اس کی وہ ہم سے ہمارے اس عبادت سے خوش ہے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے معلوم بذالک کا پہلے ان کو عقل نہیں، ان کو پاگل ہے، علم ہی نہیں ان کو. کیوں؟ وہ فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عورتوں کی شکل بنا کر، ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، کیا ان فرشتوں کو علم ہے، ان بتوں کو علم ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ اس سے خوش ہے؟ بتوں کو تو نہیں پتا. کیا بتوں کو علم ہے اس بات کا کہ کافر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور بت یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے یا نہیں؟ جب بتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جامد چیز ہیں، ان کے اندر کوئی روح نہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں، ان کے اندر کوئی علم نہیں، ان کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہمارے ساتھ خوش ہے، بتوں کو ہی پتہ. جب بتوں کو ہی نہیں پتہ کہ وہ ہماری عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو علم ہے یا نہیں، تو ان کو علم نہیں اس بات کا، بتوں کو بھی علم نہیں. دوسری بات، ان لوگوں کو بھی علم نہیں کہ جب فرشتے ہماری اولاد ہیں ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ خوش ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. انہم الا یخرصون، یہ صرف اٹکل پچو اور جو ہے اپنے جو ہے ذہن کی پیداوار کر کے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے ہم بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا پہلے یہ کہ کیا یہ موجود تھے جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا؟ موجود نہیں تھے. دوسری بات، اب آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے قرآن سے پہلے کوئی اور کتاب ان مشرکوں کے پاس بھیجی ہے جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ فرشتے جو ہے یہ ہماری بیٹیاں ہیں
اور تم ان کی عبادت کرو۔ جب کتاب بھی نہیں بھیجی، جب ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فرشتے کب پیدا ہوئے، ان کو فرشتوں کی پیدائش کا حقیقتاً بھی علم نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے اس کی عبادت کرتے ہیں اور کیسے یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ رب کی اولاد ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جب ان سے پوچھا کہ تم پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، جب اللہ نے کوئی کتاب بھی پہلے نازل نہیں فرمائی، جب اللہ نے ان کو اپنی اولاد ہونے کے لحاظ سے پیدا ہی نہیں کیا، یہ تمہارا جھوٹ ہے، تو تم پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ دادا پردادا وہ اسی طریقے پر آ رہا ہے، تو ہم تو ان کو فالو کر رہے ہیں۔ بل قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو علی امت، ایک دین پر پایا، جو ہمارا دین ہے نا، اسی دین پر ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور جب ہم نے کسی گاؤں میں، کسی شہر میں کسی نبی اور رسول کو بھیجا، اس نے آ کر جب قوم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، جب واعظ و نصیحت کی، جب ان کو تبلیغ کی، کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، جب ڈرایا اس نے، الا قال مترفوها، مگر اس وقت جو گاؤں کے بڑے امیر آدمی تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے ان نبیوں پر اعتراض کیا، غریبوں نے نہیں کیا، کیونکہ دین ہمیشہ جو پھیلا ہے وہ غریبوں کی وجہ سے پھیلا ہے، اور امیروں نے ہمیشہ اس دین کو جو ہے انہوں نے اس کے بہانے بنائے ہیں اور انہوں نے مخالفت کی ہے۔ آپ دیکھ لیے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پاک دیکھیے، حضرت بلال جیسے لوگ جو تھے وہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ شامل ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ سب سے پہلے شامل ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ سب سے پہلے شامل ہوئے، حضرت سمیہ اور حضرت عمار، حضرت یاسر، یعنی یہ لوگ، حضرت خباب بن عرد، یہ غلام قسم کے لوگ جو تھے، زید بن عرصہ، یہ لوگ غریب لوگ سب سے پہلے دین میں شامل ہوئے، اور امیر لوگ جتنے تھے، ابو لہب کو دیکھ لو، عتبہ عتیبہ کو دیکھ لو، شیبہ کو دیکھ لو، یا ابو جہل وغیرہ ان کو دیکھ لو، ان سب نے انکار کیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں علماء نے بیان فرمائی امیر کیوں مخالفت کرتے تھے۔ ایک تو مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو مفادات تھے سوسائٹی میں، ان کے ساتھ وہ وابستہ تھے، مثلا ان کے کاروبار تھے، ان کا لین دین تھا، ان کا تجارت تھی، اور ان تجارتوں کے اندر، اس کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس نے دین نے آ کر جس کے منع کرنا تھا۔ اب جب دین آ کر منع کرے گا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز تم نہیں کر سکتے، یہ چیز تم نہیں خرید سکتے، یہ چیز نہیں بیچ سکتے، تو ان کا نقصان ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اس نبی کی بات کو چھوڑو، ہمارا اس میں نقصان ہے۔ یہ وجہ تھی امیر آدمیوں کے نبی کی مخالفت کرنے کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ دولت کے نشے میں، سرداری کے نشے میں وہ اتنے دھوت ہوتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور آدمی ایسا آئے جو ہمارا لیڈر بنے اور ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑے۔ جیسے جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ گئے تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، وہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، یعنی وہ قبیلے کا سردار اور مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے جو انصار کے تھے، وہ حضور کے غلام ہو گئے،
جب سب نے اسلام قبول کر لیا، حضور کی اطاعت میں آ گیا، حضور سے محبت ہو گئی، اب اس کی جو تاج پوشی تھی نا وہ کھٹائی بھی پڑ گئی۔ تو یہ وجہ تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی، کہ اس کی بادشاہی کھٹائی میں پڑ گئی۔ اب وہی تھا جو ساری زندگی پھر اسی غم میں آ کر، اسی غصے میں آ کر اس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانا، وہ منافق رئیس المنافقین بنا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ توبہ میں کیا کہ جب آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے روکا کہ آپ جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں، یہ منافق ہے۔ آپ نے فرمایا عمر مجھے ابھی اللہ نے روکا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ تھا۔ جب جنازہ پڑھا لیا 1000 آدمی اس کی قوم کو مسلمان ہوا حضور کے اخلاق کو دیکھ کر۔ اب قرآن کی آیت آ گئی کہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب اگر ان جیسا بے ایمان کوئی مر جائے نہ ان کی جنازہ پڑھو نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو، اس لیے کہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ امیر آدمی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بادہ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، فرمایا کہ اسلام غریبوں میں پھیلا، غریبوں میں چلا، غریبوں میں آیا، غریبوں نے اس کو وسعت دی، اور غریبوں کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے کئی نبی اور رسول بھیجے گاؤں میں، اور جب وہ آئے وہاں تو مخالفت کی کس نے؟ امیر آدمی۔ انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثار مقتدون، اور انہوں نے جب اس وقت کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو، دین کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آبانا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادے کو ہم نے پایا اسی طریقے پر وہ چل رہے تھے، اور وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُقْتَدُونَ، اور ہم اسی کی لکیر پر ہم بھی چل رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ بات کہہ کر آپ کو تسلی دیا۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اب اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو نبی نے پوچھا نا کہ تم ہمارے دین کو کیوں نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کیوں مانتے ہیں، تو اس نبی نے کہا، حضور سے پہلے جو نبی آئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسا دین لے کے آتا ہوں، ایسی کتاب لے کے آتا ہوں، ایسی رہنمائی لے کے آتا ہوں جو اس تمہارے دین سے بہتر ہے، افضل ہے، تم اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ چونکہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی، وہ کہنے لگے قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، ہمیں تیرے دین کی کوئی ضرورت نہیں، جو تو لے کے آئے گا نا وہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ صاف کہہ دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے دکھاؤ ہم دیکھتے تو ہیں، کہا نہیں انا بما ارسلتم به کافرون، جو تو لے کے آئے گا نا ہم ابھی سے اس کو ریفیوز کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھو آج بھی یہی حال ہے کہ آپ کسی کے سامنے اسلام پیش کرو، کتاب پیش کرو، ایک تو ہے نا کہ چلو اس کو دیکھیں تو صحیح نا، دیکھیں، سنیں، پڑھیں، اس پر گفتگو کریں، بحث کریں، کسی کو شیئر کر دیں، گفتگو کرنے میں مراد نہیں، کہتے نہیں یہ تو ہے ہی غلط، مذہب ہی غلط ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نبی کو کہا کہ جو تم دے کے آئے ہو نا انا بما ارسلتم به کافرون، ہم اس کے ساتھ ابھی انکار کرتے ہیں، ہم ریفیوز کرتے ہیں، ہمیں اس دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اے محبوب میرے نبیوں کو یہ کہا نا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، فانتقمنا منہم، تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اب رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، جب اس کے دین کو، اس کے نبی کو کوئی آدمی ریفیوز کرے، اللہ فرماتا پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ قوم فرعون دیکھ لو، اس سے بدلہ لیا، قوم نمرود دیکھ لو، اس سے بدلہ لیا، قوم عاد دیکھ لو، اس سے بدلہ لیا، قوم سمود دیکھ لو، اس سے بدلہ لیا، قوم نوح کے زمانے میں جو کافر تھے ان کو دیکھ لو، ان سے بدلہ لیا، شداد دیکھ لو، قوم عرب دیکھ لو، جتنے بھی کافروں کی قسمیں ہیں نا
فرمایا فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. اور کیسا بدلہ؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو دیکھو ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. آج قوم نوح نہیں ہے، آج قوم عاد نہیں ہے، قوم ثمود نہیں ہے، قبطی فرعون کی قوم نہیں ہے، نمرود قوم نہیں ہے، سارے کے سارے ختم ہو گئے. تو جیسے ہم نے ان سے بدلہ لیا، یہ قریش بھی بدر کے میدان میں مارے جائیں گے، ان کا بھی کوئی بھی نہیں رہے گا، احد بھی مارے جائیں گے، اور یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہم ان سے بھی بدلہ لیں گے محبوب علیہ السلام. تو آپ کا دین قیامت تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور یہ دین غالب رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون او کما قال اللہ تعالی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، قیامت تک کے لیے رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور فرمائے یہ دین وہاں تک جائے گا جہاں تک جو ہے لکڑی کپڑے کا خیمہ کہیں ہو یا اینٹوں کا اور مٹی کا مکان ہو. یہ دو چیزیں ہیں، یا مٹی اور پتھر کے مکان ہیں یا کپڑے کے خیمے ہیں. فرمایا جہاں تک کپڑے کے خیمے جائیں گے، جہاں تک مٹی کے مکان بنتے جائیں گے، میرا دین ان گھر میں چمکے گا. جہاں تک رات کا اندھیرا جائے گا، جہاں تک صبح کا سویرا جائے گا، میرا دین وہاں تک جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم یہاں آئے اس سے پہلے چند سال پہلے یہاں اسلام شروع ہوا، وہاں تو یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. آپ دیکھ لو کہ ہر جگہ اسلام کا چرچا ہے، ہر جگہ مساجد ہے، ہر جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. ہر جگہ جو ہے. ایک وہ وقت تھا جب ہم آئے یہاں تو 2 آدمی جمعے کے لیے ہوتے تھے، تیسرے کا انتظار ہوتا تھا کوئی آ جائے تو ہم جمعہ پڑھیں. تیسرے آدمی کا انتظار ہوتا تھا کہ حنفی مذہب میں 3 آدمی ہونا امام کے علاوہ تب جمعہ ہوتا ہے. تو ابھی یہ بزرگ سارے جو ہے نا، یہ ریٹائرڈ ہے، والد والدہ چاچا وغیرہ، یہ ریٹائر، یہ لوگ ابھی نہیں آئے تھے. ابھی تو سنگر تھے اس وقت، کسی کی شادی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی، سارے ینگ مین آئے ہوئے ہیں. تو 2 آدمی ہوتے تھے، ہم نے جب جمعہ پڑھایا تیسرا آدمی نہیں ملتا تھا. ہم کہتے ہیں جی امام صاحب اب اتنی دیر ہو گئی، آپ جمعہ ہمیشہ لیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے بھی بڑا انتظار کیا جمعہ کا کہ تیسرا آدمی آ جائے تو ہم جمعہ پڑھائیں. آپ کہتے ہیں جی لیٹ ہو گئے، ہم 5 منٹ لیٹ ہو گئے، 2 منٹ لیٹ ہو گئے، 3 منٹ لیٹ ہو گئے. اللہ کے فضل سے یہ دین اتنا پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ سچا دین ہے نا، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو. یہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس دین کو پھیلتا ایسا دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ نے گھر سے نکلے تو اکیلے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے اسلام لائی، ابو بکر صدیق لائے، حضرت زید بن حارثہ لائے اسلام، حضرت علی لائے. پھر ایک ایک آدمی بڑھتا گیا. نمبر ہے، چوتھے نمبر پر حضرت کیا نام ہے ابو ذر غفاری ہیں، پھر حضرت عثمان غنی 5ویں نمبر پر آئے. چلتے چلتے دیکھنے پر پھر مدینہ منورہ میں گئے. پھر جب مکہ میں آئے تو 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ میں داخل ہوئے. 10,000 کا لشکر ہے. تو جو دین جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہو، اس کی حفاظت جب رب فرمائے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دین کے ساتھ وابستہ رکھے. بڑا سچا دین ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو. یہ قرآن نہ چینج ہونے والی زبان ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ بدلنے والا دین ہے. یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. اس کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی مشکلات بھی آسان فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دین پر قائم دائم رکھے.